بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ شمر ذلیل کون تھا اور اس نے کربلا کے میدان میں امام حسین پر کیا کیا مظالم ڈھائے اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ شمر بن ذی الجوشن ذباب بن قلاب کی نسل میں سے تھا۔ شمر وہ شخص ہے جو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھا، لیکن کسی اختلاف کی وجہ سے اس نے حضرت علی سے اپنی وفا تبدیل کر لی تھی اور بعد میں اہل بیت کے خلاف ہو گیا تھا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر وہ شخص ہے جس نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی اور اس کو سزا بھی ہو گئی تھی۔ جب ابن زیاد کو یزید نے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا تو یہ شمر اس کی فوج کا ایک اہم سپاہی تھا، لیکن ابن زیاد نے اس کو فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ شمر وہ شخص تھا جس کو ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کی حمایتیوں کو منتشر کرنے کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ پھر ابن زیاد کے حکم پر ہی حضرت مسلم بن عقیل کو اسی شمر نے شہید کروا دیا تھا، اور شمر ہی تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سن 61 ہجری محرم میں کربلا پہنچا تو کوفی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا۔ عمر بن سعد چاہتا تھا کہ خون ریزی سے بچ جائیں اور پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ادھر ابن زیاد کو شمر جنگ پر اکسا رہا تھا، لیکن عمر بن سعد یہ نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار شمار 4000 کا لشکر شمر لے کر اور ساتھ ابن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کی خدمت میں آیا، اور اس کا خط میں دھمکی آمیز جنگ کا ذکر تھا کہ یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ عمر بن سعد نے اس پر عمل کرنے کے لیے حضرت امام حسین سے بات کی۔ شمر کربلا میں کوفی فوج کا امیر مقرر ہو گیا۔ حضرت عباس علمدار کی والدہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے سے شمر نے حضرت عباس کو خط لکھا کہ آپ اور آپ کا بھائی ابن زیاد کی حفاظت میں آ جاؤ، آپ پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حضرت عباس نے وہ خط پھاڑ دیا اور کہا کہ میں اور میرا بھائی کبھی بھی آل رسول سے بغاوت یا ان کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، تو یہی شمر تھا جس نے حضرت امام کی بات کاٹی تھی۔ اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر جنگ کے لیے آئے تھے تو یہی شمر تھا اور کہا تھا کہ دور سے حضرت امام پر تیروں کی برسات کر دو، کیونکہ یہ اس طرح سے قابو میں نہیں آ سکے گا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ شمر ہی تھا جس نے حضرت امام کو شہید کیا۔ کھولی آگے بڑھا لیکن اس کے ہاتھ کانپے، وہ یہ کام نہ کر سکا۔ پھر سنان بن انس آگے بڑھے اور حضرت امام کا سر کاٹا۔ پھر اس کتے نے جس کتے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کی طرح یہ منہ مار رہا ہے، اور عمر بن سعد نے 11 محرم کو حضرت حسین اور اس کے ساتھیوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، اور یہ شمر بھی ساتھ تھا۔ پھر ابن زیاد نے شمر کی سربراہی میں ہی اہل بیت کے گھر والوں کو اور اہل بیت کے سر مبارک کو یزید کی طرف بھیج دیا۔ اس وقت مختیار ثقفی قید میں تھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا تھا کہ وہ جب بھی قید سے رہا ہوگا تو اہل بیت کا ہر صورت میں بدلہ لوگا۔ اس واقعے کے بعد شمر کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو گئی اور یہ لعنتی کوفہ واپس چلا گیا۔ مختیار ثقفی رحم اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ فرمائے، جس نے اہل بیت کا بدلہ لیا۔ جب اس کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے عہد کیا تھا کہ میں ہر اس کمانڈر کو قتل کر دوں گا جس نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو مختیار ثقفی نے اپنے غلام کو بھیجا اور کچھ فوج بھی دی، لیکن مختیار کا غلام کو اس نے مارتے ہوئے اور قتل کر دیا اور اس کے فوجیوں کو بھی مار دیا، اور شمر کوفے سے فرار ہو گیا۔
جب اس کی خبر مختار کو پہنچی تو وہ خود اس کے مقابلے کے لیے نکلا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر اس کو قتل کر دیا گیا اور سر اتار کر نیزے پر کالا کر کے پورے کوفے میں گھمایا گیا اور جنگلی کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ پھر یہ سر محمد بن حنفیہ کے ہاں مدینہ منورہ میں بھیج دیا گیا۔ اس طرح سے اس لعنتی کی موت واقع ہو گئی اور ہمیشہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس طرح سے یہ بے غیرت مر گیا۔ مختار سقفی نے چن چور کر امام حسین کے قاتلوں کو مار ڈالا تھا۔ اس چینل میں یہ بھی ویڈیو موجود ہے، اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت آل رسول پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر درود پاک آج نہیں پڑھا تو ضرور 10 بار حضرت امام حسین اہل بیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل پر درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیں۔